کھانے اور پینے کے آداب کے تعلق سے 8 چیزیں جانیں گے، یعنی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے اور پانی پینے کا جو طریقہ بتلایا ہے ہم اس کو سمجھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جب بھی کھائے اور جو بھی کھائے اس کو جو کچھ کھانا ہو وہ حلال ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، یعنی کہ تم کھاؤ من طیبات، میری پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اپنی حلال رزق دی ہے ہمیں اسے کما کر کھانا چاہیے، یعنی کہ حلال کمائیں اور حلال کھائیں اور حرام چیزوں سے دور رہیں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری چیز ہے کہ ہم جب بھی کھائیں اور جو کوئی بھی چیز کھائیں تو بسم اللہ کہہ کر کھائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے اذا اکل احدکم فلیقل بسم اللہ فإن نسی فی اولہ فلیقل فی آخرہ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ انسان کو جب بھی کھانا ہو یا پینا ہو تو اسے کہنا چاہیے بسم اللہ، اور اگر وہ شروعات میں یعنی کھانا جیسے شروع کیا یا پانی پینا شروع کیا اور بسم اللہ بھول گیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ لاسٹ میں جب بھی اس کو یاد آئے تو وہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ دعا پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ کھانے پینے کے درمیان برتن میں سانس نہ لے۔ آج کل ہماری عادت یہ ہوتی ہے، جنہیں نہیں معلوم ہوتا ہے وہ پانی پیتے وقت اگر کوئی چیز پی رہے ہیں تو سانس اسی میں لے لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے کہ ہم اس برتن میں جس میں ہم پانی پی رہے ہوں یا شربت پی رہے ہوں یا چائے پی رہے ہوں، کوئی بھی چیز اگر ہم اسے پی رہے ہیں تو اس میں سانس نہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتنفس فی الاناء او ينفخ فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ وہ جس برتن میں کھائے یا پیے تو اس میں سانس نہ لے، اور دوسرا ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم اس چیز میں پھونک بھی نہ مارے، جیسے ہم کوئی چیز کھا رہے ہیں وہ گرم ہے، جیسے ہم چائے پی رہے ہیں تو وہ گرم ہے تو ہم اس کو پھونک مار مار کر کے پئیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اور آج کل کی جو سائنس ہے اس نے بھی اپنی تحقیق کے اعتبار سے اور قرآن اور حدیث کو جاننے کے اعتبار سے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم کھانے اور پینے کی چیز میں سانس نہ لیں اور اس میں پھونک کر کے نہ کھائیں اور نہ پئیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ ہم جب بھی کھائیں یا جب بھی پئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہم داہنے ہاتھ سے کھائیں اور پئیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے اور آپ نے اپنی امت کو یہ طریقہ بتلایا ہے کہ ہم جب بھی کھائیں تو داہنے ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ اگر بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو وہ شیطان کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا یأکلن احد منکم بشمالہ ولا یشربن بہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور ولا یشربن بہا، اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیوں؟ کیونکہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کیونکہ شیطان جو ہوتا ہے، شیطان جب کھاتا ہے پیتا ہے تو وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ان چیزوں کو اٹھاتا ہے، اسی طریقے سے وہ کھاتا ہے پیتا ہے۔ ایسے ہی ایک اور چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کھانے کے آداب میں سے ایک یہ بھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی کھانا آئے، کوئی کھانے کی چیز آئے یا پینے کی چیز آئے اور وہ چیز تمہیں پسند نہ ہو تو تم اس میں عیب نہ نکالو۔ اگر تم کو پسند نہیں ہے تو اس کو نہ کھاؤ، چھوڑ دو، اس میں عیب جوئی نہ کرو، اس میں عیب نہ نکالو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط كان اذا اشتهى شيئا اكله او ان كره تركه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز پسند آتی تھی تو آپ اس کو کھا لیتے تھے، اور اگر ناپسند ہوتی تھی، آپ اس کو نہیں پسند کرتے تھے تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن آج کل کی ہماری حالت کیا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کھانا رکھا جاتا ہے اور اس میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، مان لیجئے نمک کی کمی ہے یا تیکھا ہو گیا، تو ہم عورتوں کو ڈانٹنے لگتے ہیں، ان پر چلانے لگتے ہیں یا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ کھانے کو پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کہ ہم جب بھی کھائے اور پیے تو ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ جیسے گھر کا کوئی پریوار ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں اور پئیں۔ کھانا رکھا ہے تو سب کو چاہیے کہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور کھائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ صحابی راوی حدیث وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی کھاتا ہوں یا جب بھی پیتا ہوں تو میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، میں جب کھاتا ہوں تو میرا پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، کیا تم لوگ الگ الگ بیٹھ کے کھاتے ہو، جدا جدا ہو کر کے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو، ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری چیز کہ جب ہم کھانا کھائیں تو لقمہ اپنے سامنے سے اٹھائیں۔ ہمارے سامنے جو چیزیں رکھی ہو پہلے ان میں سے لیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہے، وہ دور رکھی ہے تو ہم اس سے مانگ لیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہوتی ہے، جیسے ہم دعوت میں گئے یا اور کہیں گئے تو کیا دیکھیں، وہاں اسپیشل رکھا ہے، مرغی کی ٹانگ وہاں رکھی ہے یا نلی نہاری وہاں رکھی ہے، تو ہم اسے جھٹ سے لپک کر اٹھا لیتے ہیں۔ ارے بھائی ہم کو ضرورت ہے، ہمیں مانگ لینی چاہیے، کسی کے سامنے سے اٹھا کر نہیں کھانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے جو ہے ہم اس کو کھائیں۔ اگر ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے یا ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے سامنے نہیں ہے، وہ دور ہے ہم سے، تو ہم اس سے مانگ لیں کہ بھائی ہمیں وہ چیز دے دو۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے اور پینے کا طریقہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔